میرا نام رابیل ہے۔ 2 دن بعد میری شادی تھی۔ میں نے اپنی پسند سے سب کچھ خریدا تھا۔ میری ماں کی خواہش تھی کہ میں لال رنگ کا لہنگا پہنوں، مگر مجھے میرون کلر پسند تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی تو مجھے لگا کہ میں میرون کلر کے لہنگے میں بہت خوبصورت لگوں گی۔ میرا باپ فوت ہو چکا تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہم اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میری ماں ایک پارلر چلاتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت صفائی تھی تو دور دور کے شہروں سے لوگ آتے تھے دلہے تیار کروانے۔ تو میں اپنی ماں سے بولی کہ ماں مجھے بھی آپ ہی تیار کرنا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں ایسا تیار کروں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ وہ میری اس گھر میں آخری رات تھی اور ہم سب بہنیں مل کر باتیں کرتی رہیں۔ جب صبح ہوئی تو عاشر کی کال آئی میرے فون پر تو میرا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ تو میں نے کال ریسیو کی تو عاشر بولا میں نے مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا، تم آج ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہو تو مبارکباد تو بنتی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی اور بولی آپ کو بھی مبارک ہو۔ میں نے فون بند کر دیا تو میری ماں مجھے تیار کرنے کے لیے روم میں لے گئی اور ماں نے 3-4 گھنٹے صرف کر کے مجھے تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد ماں بولی تم گھونگھٹ کر کے باہر آؤ گی اور تمہیں میری قسم تم خود بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھو گی، سب سے پہلے تمہارا دلہا تمہیں دیکھے گا۔ میں نے کہا ماں میں نہیں گھونگھٹ کروں گی، اب کون کرتا ہے ایسا؟ ماں بولی تم آج میری بات مان لو، بس یہی تمہیں نظر لگ جائے گی۔ یوں میں چپ کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد بارات آ گئی۔ میں کمرے میں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد میری ماں آئی اور بولی چلو رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ماں آپ نے مجھے اسٹیج پر بھی عاشر کے ساتھ نہیں بٹھایا۔ ماں بولی بس دیر ہو رہی ہے تم چلو۔ بس یوں میری رخصتی کر دی گئی۔ مجھے میری ساس نے روم میں پہنچا دیا اور میں عاشر کا انتظار کرنے لگی۔ جب عاشر کمرے میں آیا تو اس نے مجھے ہیرے کا بریسلٹ پہنایا اور میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے چہرے پر غصے کے اثرات ظاہر ہوئے اور بولا یہ کیا ہے، اتنا کالی کلوٹی میرے پلے باندھ دی ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کیونکہ میرا رنگ بہت ہی گورا اور میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ باہر مجھے گھسیٹتا ہوا لایا تو میری ساس نے جب مجھے دیکھا تو بولی ہائے ہائے یہ کیا ہمارے گلے پڑ گئی۔ اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے مجھے عاشر نے 3 طلاق بول دی۔ میں جب سامان اٹھانے کمرے میں گئی تو میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میرے منہ پر ساری کالک تھی، لپسٹک آدھے منہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ تو میں سمجھ گئی کہ میری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، لیکن کیوں کیا ایسا؟ یہی جواب لینے کے لیے میں اسی وقت گھر آئی۔ تو جب گھر پہنچی تو ماں نے دلہن کا لباس اور زیور پہن کر رقص کر رہی تھی۔ میں نے ماں کو بلایا، انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ رقص کرتی رہیں اور پھر وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ صبح جب میری ماں کو ہوش آیا تو میں بولی کیوں کیا آپ نے ایسا ماں؟ ماں بولی میں چھوٹی سی تھی تو میری منگنی مانی میری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ کر دی گئی اور میں اسے بڑے ہونے کے ساتھ پسند کرنے لگی، لیکن وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ جانتی ہو وہ کون تھی؟ وہ میری اپنی ہی چھوٹی بہن تھی۔ پھر مجھے چھوڑ کر مانی نے میری بہن سے شادی کر لی۔ کچھ دنوں بعد میری بہن امید سے ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھے، میں اپنے نصیب پر روتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میری بہن کی ڈلیوری کا وقت آیا تو وہ ایک بچی کو جنم دے کر فوت ہو گئی۔ یوں پھپھو ایک بار پھر میرا ہاتھ مانگنے آئی تو بابا نے میری مانی کے ساتھ شادی کروا دی۔ جانتی ہو یہ مانی کون تھا؟ میں بولی نہیں ماں میں نہیں جانتی۔ تو ماں بولی تمہارے باپ کا نام عمران تھا تو میں اسے مانی بلاتی تھی اور وہ میری بہن کی بچی تم تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی تھی، اس لیے میں نے بدلہ لیا تھا تم سے، لیکن اب میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو میری بچی۔ میں بولی آپ میری ماں کو معاف کر دیں، میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ پھر ہم وہاں سے لوٹ آئے اور پھر میری چھوٹی دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ ہم ماں بیٹی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جب بھی ماں شادی کی بات کرتی ہے میں انکار کر دیتی ہوں کیونکہ میرا اب بھروسہ مردوں پر سے اٹھ چکا ہے۔